تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوتا ہے، تو ایران سے مال غنیمت خچروں پر لاد کر کتار در کتار مدینہ شریف لایا جاتا ہے، اور مدینہ شریف میں مال غنیمت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سونے چاندی اور ان ڈھیروں کو آ کے مسجد نبوی میں ملاحظہ فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کسریٰ کا تاج بھی ہے جو ہیرے اور جواہرات سے مرصع ہے، اور اس میں کسریٰ کی تلوار بھی ہے جس کا دستہ ہیرے اور جواہرات کا بنا ہوا تھا۔ اسی طرح سے کسریٰ کا تخت ہے، اور شاہی جو نوادرات ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو گئے اور دیکھا کہ وہاں کسریٰ کے جو کنگن پہنا کرتا تھا سونے کے، وہ بھی وہاں ایک جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ کسریٰ کے کنگن، وہ کنگن کے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ بتائے گا یا ہمیں ان کی کھوج بتائے گا تو 100 اونٹ دوں گا۔ تو سراقہ بن مالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرتے ہوئے کھوج لگاتا ہوا حضور تک پہنچ گیا، تو گھوڑا جا کے آگے کھڑا کر دیا۔ اس کی نیت خراب تھی، اس کا گھوڑا دھنس گیا زمین میں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ، تم کس نیت سے آئے ہو؟ تم بد نیتی سے آئے ہو؟ میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں کہ ایک دور آئے گا تم مسلمان ہو جاؤ گے، کسریٰ ایران فتح ہو جائے گا اور کسریٰ کا سارا خزانہ ادھر مدینہ شریف میں لایا جائے گا، تو تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ میں تو تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تم کس کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ بہرحال اس میں تفصیل ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جب خزانہ وہ ڈھیر دیکھے تو کسریٰ کے کنگن بھی وہاں پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے وہ کنگن اٹھا لیے۔ آپ نے فرمایا کہ سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ حالانکہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن حضور نے فرمایا تھا، فرمایا کہ سراقہ کہاں ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں سراقہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ آج حضور کی وہ بات پوری ہونے کا دن آ گیا ہے، اور سراقہ بن مالک کو وہ کنگن آپ نے بلا کر عطا فرما دیے۔ تو آپ نے وہاں پہ تاج دیکھا، تخت دیکھا، کنگن دیکھے، ہیرے جواہرات کے ڈھیر دیکھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مجاہدین اسلام ہیں، یہ ان کی دیانت اور امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے ایران میں فتح عطا فرمائی ہے۔ ان کی امانت داری کو تو ذرا دیکھو، ان کی دیانت کو تو ذرا دیکھو کہ یہ خزانے ایران سے چلے ہیں اور مہینوں کا سفر طے کر کے یہ مدینہ شریف پہنچے ہیں، لیکن اس میں کسی ایک ذرہ سی چیز میں بھی خیانت نہیں کی گئی۔ جیسے وہاں پہ موجود تھے ویسے کہ ویسے پوری دیانت کے ساتھ مجاہدین نے یہ خزانے مدینہ شریف میں لا کے ڈھیر لگا دیے۔ حالانکہ جب جنگ ہوتی ہے تو لوٹ مار ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ لے جاتا ہے، اور ایک ایک ہیرا اس کی قیمت نہیں لگ سکتی تھی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ مجاہدین اسلام کی شان ہے، یہ ان کی امانت اور ان کی یہ دیانت ہے کہ ایران کے بادشاہ کا جو تاج ہے اس میں بھی ہیرے ابھی تک پورے ہیں،
اور تلوار کے دستے میں جو ہیرے لگے ہوئے ہیں وہ بھی پورے ہیں، اور اس کے کنگن بھی اسی طرح یہاں پہنچ گئے ہیں، اس میں کوئی چیز غائب نہیں ہوئی۔ تو وہاں پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ موجود تھے، اور آپ نے وہ تاریخی بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس کا نفاذ ہو جائے تو پاکستان تو کیا پوری دنیا سے کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بددیانتی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ وہ بات کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو اور ایماندار ہو، خود امانت میں خیانت نہیں کرتے، اسی لیے تمہاری رعایا بھی ایماندار ہے، امانت دار ہے، وہ بھی خائن نہیں ہے، وہ بھی خیانت نہیں کرتی۔ اگر تم امانت میں خیانت کرتے تو تمہاری رعایا بھی امانت میں خیانت کرتی۔ یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ وہ اصول اور کلیہ دے دیا کہ اگر حکمران دار ہو جائیں، دیانتدار ہو جائیں، تو نیچے تک کرپشن ختم ہو جائے۔ کرپشن کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اسلام کی طرف آئیں، ہم اپنے دین کی طرف آئیں، ہم اپنی اعلیٰ اقدار کی طرف آئیں، تو دیکھیں کہ پھر کرپشن کا خاتمہ کس طرح سے ہوتا ہے۔